حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان آل ابی فلان لیسوا لی باولیاء، بے شک جو فلاں آدمی کی اولاد ہیں مجھے ان سے محبت نہیں ہے، انما ولی اللہ وصالح المؤمنین، بے شک میں تو اللہ سے اور نیک ایمان والوں سے محبت کرتا ہوں، ولیکن لہم رحم، لیکن ان کے ساتھ میری رشتہ داری ہے، اس لیے ابلھا ببلالھا، تو میں ان کا خیال کرتا ہوں، جہاں تک ممکن ہو میں ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہوں، خیال کرتا ہوں۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ عمومی طور پر تمام رشتہ داروں کا خیال رکھنا چاہیے، نسب کے لحاظ سے جو رشتہ داری بنتی ہیں وہ اگر آپ کے نظریے کو قبول نہیں کرتے، آپ کی فکر کو قبول نہیں کرتے، لیکن چونکہ رشتہ داری ہے ان کے ساتھ، تو اس لحاظ سے صلہ رحمی کا تقاضا بنتا ہے کہ ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا چاہیے، اور جب کبھی ان کو کوئی ضرورت پیش آئے تو ان کے ساتھ جو ہے اس ضرورت میں تعاون کرنا چاہیے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ چونکہ مجھے ان سے رشتہ داری ہے، ولیکن لہم رحم، میرا ان سے نسبی رشتہ ہے، اس لیے ممکن حد تک میں ان کا خیال کرتا ہوں، لیکن فرمایا کہ حقیقت میں میری جو محبت ہے، میں جن کو پسند کرتا ہوں، اس میں تین باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلے فرمایا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ ہمارے مالک ہیں، خالق حقیقی ہیں، رازق ہیں، پوری کائنات کے مالک ہیں، اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اور حقیقت میں انسان کی محبت اللہ ہی سے ہونی چاہیے۔ اس لیے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انما ولی اللہ، بے شک میری دلی محبت تو اللہ کے ساتھ ہے، اور آگے فرمایا وصالح المؤمنین، اور نیک ایمان والوں کے ساتھ۔ ایمان والوں میں سے بھی جو نیک لوگ ہیں، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اب یہ مسلمان ہو گیا، اس نے اقرار کر لیا، اور یقیناً امید ہے کہ اس نے دل سے اقرار کیا ہوگا، ظاہری طور پر بھی زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے بھی تسلیم کر لیا، اب یہ ایمان والا ہو گیا۔ اب ایمان والا جو ہے، اب اس میں مختلف لوگ ہیں، کسی کو اللہ توفیق دیتا ہے، وہ نیکی کی طرف راغب ہو جاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ وہ مومن جو ایمان والے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ نیک بھی ہیں، صالح ہیں، تو ان سے محبت کرتا ہوں۔ اس لیے عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، ہم میں سے اچھے ہوتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ کی طرف ان کا رجوع ہے، ان کا اللہ سے تعلق اور اللہ سے ان کی محبت ہے، یہ اللہ کے ذکر اذکار میں مصروف رہتے ہیں، تو ہم ان کی طرف خود بخود ہمارا رجوع ہوتا ہے، ہمارا قلبی تعلق ان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یا مثال کے طور پر ہم ان سے محبت کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں فلاں ایک آدمی، اس کے بعد جاتے ہیں دعا کراتے ہیں۔ تو یہی بات ارشاد فرمائے گی کہ جو مومن ہوں اور صالح ہوں، نیک ہوں، ایمان والے بھی ہوں، اللہ کے بھی فرماتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، میرا جو ہے نا قلبی تعلق ان کے ساتھ ہے، میرا قلبی رجحان ان کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام تو سارے کے سارے نیک ہی تھے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، ان کی نیکی اور ان کے اللہ کے ساتھ تعلق کی شہادت تو اللہ نے خود دی ہے، اور اللہ نے ان کے لیے رضا کا سرٹیفکیٹ کا اعلان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے خود فرمایا قرآن حکیم میں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک هم الراشدون، سورہ حجرات میں، سورہ حجرات کے پہلے رکوع میں، پہلے رکعت میں یہ رکوع تلاوت ہوا تھا، اولئک هم الراشدون، فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہیں، صحابہ کرام سارے کے سارے ہدایت پر ہیں، اس لیے اللہ کے رسول کی ان سے محبت ہے۔ لیکن عمومی طور پر اللہ کے رسول نے یہ اصول بیان فرما دیا کہ قیامت تک کے لیے یہ اصول ہے کہ جو ایمان والا بندہ ہے اس کی سب سے پہلے محبت اللہ کے ساتھ ہوگی، اللہ کے ساتھ جب محبت ہوگی تو اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ بھی محبت ہوگی، نیک کاموں کے ساتھ بھی محبت ہوگی، برے کاموں سے بچنے کی کوشش کرے گا، بدعات سے بچنے کی کوشش کرے گا، رسول اللہ کی سنت کو پسند کرے گا، سنت رسول پر عمل کرنے کی
کوشش کرے گا تو یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرما دیا، کیونکہ آپ کی شریعت، آپ کا جو دین ہے، یہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے قرآن حکیم اللہ کی کتاب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو قرآن حکیم کی تشریحات اور اس کی تفسیر ہیں، قیامت تک ہمارے لیے رہنمائی اور ہدایت کا کام دینے کے لیے ہے، یہ نہیں کہ ایک وقت کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے ایک اصولی بات بیان فرما دی کہ جی میرے محبوب، میرے پسندیدہ لوگ تو وہ ہیں جو ایمان والے ہوں اور نیکی کے راستے پر چلنے والے ہوں۔ اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔